نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، یہ بھی اس کا مفہوم بھی انہی آیتوں سے ملتا ہوا ہے جو اس سے پہلے میں نے تلاوت کی کئی جمعوں میں. ارشاد فرمایا گیا یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو دین کے اندر جو مجبوریاں، پریشانیوں میں آسانیاں دی گئیں، کئی مسائل میں نے اس سے پہلے آپ تک پہنچائے. آج بھی اسی تعلق سے ایک مسئلے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ ہے جنازے کی نماز کے تعلق سے. اپنے حنفی مسلک میں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک میں، جنازے کی نماز مسجد میں جائز نہیں ہے. مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے. اگرچہ حنفیوں میں سے ہی کچھ مشائخ نے، کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر جنازہ مسجد کے باہر ہو، اندر نہ ہو تو جائز ہے. لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ جنازہ اندر ہو یا باہر، نمازی کچھ اندر ہو یا باہر یا سب اندر، بہرحال جنازے کی نماز مسجد میں حنفی مسلک میں مکروہ ہے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک میں جائز ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا. اور یہ اختلاف جو ہے یہ صحابہ کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے. لیکن آج جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حنفی مسلک میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، مکروہ ہے. لیکن وہیں حنفی مسلک کی کتابوں میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے وَلَا تَكْرَهُ لِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ. اس کا معنی ہے کہ بارش یا دوسری مجبوریوں کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. فتاوی عالمگیری جو حنفی فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں بھی یہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں الاشباہ والنظائر کے حوالے سے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ سخت مجبوری وغیرہ پریشانی میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جائے تو مکروہ نہیں ہے. تو بات وہی ہے جس کو میں لے کے چل رہا ہوں کہ مجبوریوں اور پریشانیوں میں ہمارے دین میں ہمارے بزرگوں نے جہاں تک گنجائش نکل سکتی تھی نکالی، اور عام حالات کے احکام الگ ہیں اور مجبوری کے احکام الگ ہیں.
جبکہ وہ مجبوری صحیح معنی مجبوری ہو، بہانے بازی نہ ہو. تو بارش وغیرہ کی مجبوری سے کبھی ایسا اتفاق ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ایک مسئلہ مجھے یاد آیا، ابھی میں نے سنا، ویسے میں نے ایک مرتبہ میت کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں کئی جمعوں کو ان کے بارے میں سمجھایا تھا، جو باتیں غلط رائج ہو گئی ہیں. ایک بات مجھے ابھی چند دن پہلے سننے کو ملی، اپنے یہاں تو نہیں، بعض جگہ یہ رواج ڈال دیا ہے کہ میت کے بعد میں، جس گھر میں میت ہوتی ہے، میت کے بعد میں اس گھر کی پتائی رنگائی کرانا ضروری سمجھتے ہیں. پتائی یہ پوری جہالت ہے. بعض جگہ یہ رواج ہے کہ 40ویں کی فاتحہ کے ساتھ میں ایک فاتحہ اور کرتے ہیں کہ روح نکلے گی. کہتے ہیں 40 دن تک روح گھر میں ہی رہتی ہے، جب الگ سے فاتحہ ہوتی ہے روح کو نکالنے کے لیے. تو یہ سب جہالتیں ہیں، بدعتیں ہیں، اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں. گھر کی رنگائی پتائی بے ضرورت کرنا فضول خرچی ہے. اور میت ہونے کے بعد میں گھر میں رنگائی پوتائی کرنے کو ضروری سمجھنا کہ میت ہوئی ہے جس گھر میں اس کو پھر سے پوتا جائے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رسمیں غیر مسلموں سے آئی ہوں گی، جہاں بھی ہوتی ہوں گی. اور یہ خیال رکھنا کہ 40 دن کے بعد روح نکلتی ہے، یہ بھی غلط ہے. روح فوراً نکل جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں موت. موت کا مطلب ہی یہ ہے روح کا نکل جانا. ہاں، یہ آیا ہے کہ کچھ روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی جیسے شب رات کے موقع پر جمعرات کے دن اپنے گھروں کو آتی ہیں، اور جو اللہ والوں کی روحیں ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین کی روحیں، ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں وہاں جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سب کو ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.